السلام علیکم ریڈرز، تو کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے اور آج کی قسط کا انتظار کر رہے ہوں گے۔ قسط کی طرف جانے سے پہلے میں آپ لوگوں کو بتاتی چلوں کہ میں نے اپنی ویب سائٹ پر ایپیسوڈ 7 to 12 تک کا PDF اپلوڈ کر دیا ہے۔ پہلے بھی کچھ PDFs اپلوڈ کیے ہوئے تھے، اب یہ ریسنٹ نیو اپلوڈ کیا ہے، تو اگر آپ میں سے کوئی پڑھنا چاہے تو اس کو لازمی وزٹ کیجیے گا اور اپنے ریویوز دیجیے گا وہاں پر بھی۔ لیکن ہاں، جو ویب سائٹ کا لنک ہے وہ میں اپنے کمنٹ سیکشن میں دے دوں گی، آپ لوگ ٹینشن مت لیجیے گا۔ اور اب ہم اپنی قسط کی طرف چلتے ہیں، جو کہ ہے قسط نمبر 24۔ جس وقت زیغم کی گاڑی سلطان مہنچن پہنچی اس وقت 1:10 ہو رہے تھے۔ مین گیٹ پر بیٹھے گارڈ نے اسے فوراً پہچان لیا تھا، جس کا زیغم کو ہرگز اندازہ نہ تھا۔ اسے لگا تھا کہ وہ اسے پہچانیں گے ہی نہیں۔ کیسے ہیں قیوم چچا؟ گاڑی سے اتر کر اس نے گارڈ سے پوچھا، جس پر قیوم نے بھی اپنا سر ہلایا تھا۔ اتنے وقت بعد زیغم کو اپنے سامنے دیکھ انہیں لگا تھا کہ شاید افنان بھی اس کے ساتھ ہو، مگر ایسا نہیں ہوا تھا۔ وہ سلطان مینشن کے پرانے گارڈ تھے۔ زیغم اور افنان چونکہ بچپن سے ساتھ تھے، اسی وجہ سے وہ زیغم کو بخوبی جانتے تھے، اور یہ بھی کہ کس طرح ماضی کے ایک واقعے نے ان سب کو بکھیرا تھا۔ ان سے مل کر زیغم ایک گہرا سانس لے کر اندر کی جانب بڑھا۔ اسے آج شدید ہمت کی ضرورت تھی۔ وہ باہر کی دنیا کے لیے بے شک ڈارک ایول تھا، مگر اپنوں کے لیے وہ زیغم ملک تھا، دھوپ چھاؤں سا، کبھی نرم تو کبھی سخت۔ اسے اس گھر کا چپا چپا یاد تھا۔ لاؤنج میں کام کرتے ملازمین نے حیرت سے ایک نئے شخص کو دیکھا تھا۔ وہ لاؤنج میں داخل ہوتا ملازمہ کو مسز سلطان کو بلانے کے لیے بھیج گیا۔ ملازمہ کے جانے کے بعد وہ قدم چلتا دیوار پر لگی تصویر کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ وہ تصویر سلطان خاندان کے مکینوں کی تھی، لیکن اگر اس کے کونوں کو غور سے دیکھا جاتا تو وہاں 3 دستخط بخوبی دکھتے، جن کا علم صرف زیغم، افنان اور مشی کو ہی تھا۔ یہ تینوں کی دوستی کی انتہا ہی تھی۔ جی کہیے، کیا کام تھا آپ کو مجھ سے؟ مسز سلطان اس شخص کو دیکھتی حیرت سے گویا ہوئی جو ان کی طرف پشت کیے کھڑا تھا۔ وہ اپنے کمرے میں آرام کر رہی تھی جب ملازمہ نے آ کر بتایا کہ کوئی شخص باہر آیا ہے اور کہہ رہا ہے کہ آپ سے کام ہے۔ وہ حیران تھی، انہوں نے تو کسی کو نہیں بلایا تھا۔ ان کی آواز نے زیغم کو منجمد کیا تھا۔ وہ ایک گہری سانس خارج کرتا آہستہ سے ان کی طرف مڑا، اور اس کا مڑنا ہی تھا کہ سعدیہ سلطان، مسز سلطان، کو اپنا سانس تھمتا ہوا محسوس ہوا۔ ان کا وجود ڈھیلا پڑا تھا۔ انہوں نے صوفے کا سہارا لے کر خود کو گرنے سے بچایا۔ ان کو لڑکھڑاتے دیکھ زیغم نے آگے بڑھنے کی کوشش کی، مگر وہ نہیں بڑھ سکا۔ اس کے قدم زمین میں جکڑے جا چکے تھے۔ زیغم، سعدیہ بیگم سرگوشی نما آواز میں بولی تھیں۔ ان کی آواز نے جیسے ان کا ساتھ چھوڑ دیا تھا۔ ان کے منہ سے اپنا نام سن کر زیغم نے اپنا سر جھکا لیا۔ ایک خاموش قطرہ اس کی آنکھ سے لڑکا تھا۔ سعدیہ بیگم آہستہ آہستہ قدم بڑھاتی آگے آئیں۔ ان کے قدموں کو خود کی طرف بڑھتے محسوس کر کے زیغم کا سر مزید جھکا تھا۔ بالآخر وہ اس تک پہنچتی اپنے کانپتے ہاتھ اس کے کندھوں پر رکھ گئیں۔ زیغم نے اپنے ہاتھوں کی مٹھیاں بھینچی تھیں۔ وہ ضبط کھونے لگا تھا۔ اگر بچپن سے اس نے اپنی ماں کے بعد کسی کو ماں کی جگہ دی تھی تو وہ سعدیہ بیگم ہی تھیں۔ ان کے کندھے پر رکھے ہوئے ان کے ہاتھوں نے اس کے کوٹ کو مٹھیوں میں جکڑا تھا، اور پھر زیغم نے خود کو ان کے گلے لگتا ہوا پایا، اور اس کے ساتھ ہی اس کا بندھ ٹوٹا تھا۔ وہ بچوں کی طرح بلک بلک کر رو پڑا تھا۔ جتنی ہمت وہ یہاں جمع کر کے آیا وہ سب چٹکیوں میں بکھر گئی تھی۔ وہ ان کے سر کی پشت پر ہاتھ رکھے رو رہا تھا۔ وہ سارا وقت جو ان کے ساتھ گزارا تھا کسی فلم کی طرح اس کے ذہن کے خانے پر جھلملانے لگا۔ سعدیہ بیگم کے لیے تو وہ دوسرا افنان تھا جس کو انہوں نے اپنے ہاتھوں میں پالا تھا۔ اس کے سینے سے لگے انہیں یوں لگا کہ ان کا افنان واپس آ گیا ہو۔ زیغم، میرا بچہ، کدھر چلے گئے تھے تم؟ جانتے ہو نا تم کتنے عزیز ہو مجھے، وہ اس کا ماتھا چوم کر بولی تھیں، اور اپنے ہاتھوں سے اس کا چہرہ صاف کیا۔
زیغم کی نیلی آنکھیں از حد سرخ ہو گئی تھیں۔ افنان نہیں آیا تمہارے ساتھ؟ وہ قرب زدہ لہجے میں بولی تھی۔ اسے نہیں پتا کہ میں یہاں آیا ہوں، وہ زکام زدہ لہجے میں بولا۔ ارے تم بیٹھو تو صحیح، میں بھی نا، وہ اسے صوفے پر بٹھاتی ہوئی بولی۔ میں تمہارے لیے چائے لاتی ہوں، اور ہاں تمہیں میرے ہاتھ کی بریانی بھی پسند ہے نا؟ دیکھو میں نے آج وہی بنائی ہے، تم بس رکو میں لاتی ہوں۔ وہ جلدی سے بولتی ابھی باہر جاتی کہ زیغم نے ان کا ہاتھ پکڑ کر انہیں روکا۔ میرے پاس بیٹھے نا، کہیں مت جائیں۔ وہ انہیں صوفے پر بٹھا کر خود ان کے پاس زمین پر بیٹھتا ان کی گود میں سر رکھ گیا اور ان کا ہاتھ اٹھا کر اپنے بالوں میں رکھ گیا۔ یہ اس کی پرانی عادت تھی، وہ ایسے ہی کرتا تھا جس سے افنان کو چڑ ہوتی، اور یوں افنان کو چڑھانے کی خاطر زیغم سعدیہ بیگم سے یوں ہی اپنے لاڑ اٹھواتا، جس پر افنان بھی فرح بیگم سے لاڑ اٹھواتا اس سے بدلہ لے لیتا تھا۔ ایسے ہی تو تھی ان کی دوستی، بے لوث محبت سے بھری ہوئی، بے پناہ خلوص سے گندھی ہوئی دوستی۔ ہاں ایپیسوڈ ختم ہو گئی ہے۔ آپ لوگ چینل کو سبسکرائب کرنا، ویڈیو کو لائک کرنا، کمنٹس کرنا اور اپنے ریویو شیئر کرنا مت بھولنا، اوکے؟ اور انشاءاللہ کل بھی ایپیسوڈ آئے گی، تو اس کے لیے آپ بیل آئیکن کو پریس کر لینا تاکہ آپ لوگوں کو پتہ چل جائے جب بھی میں اپلوڈ کروں گی۔ اور ویب سائٹ کا لنک میں لازمی کمنٹ سیکشن میں پیسٹ کر دوں گی تاکہ آپ لوگ ایزیلی جا کے وزٹ کر سکیں، اور اچھے ریویوز دینا، لائک لازمی کرنا، اور تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھنا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔